मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक जो है उसको पढ़ रहे हैं और उसी सिलसिले में ये फ़र्स्ट यूनिट का आज हमारा जो है तकरीबन 4th लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये है कि मुकम्मल अदाद क्या है, इन्हें कंप्यूटर्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मुकम्मल अदाद मींस होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? ये गैर मनफी इंटीजर्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स जो मनफी नहीं हैं, मुस्बत नंबर्स हैं। इसमें ज़ीरो और जितने भी मुस्बत इंटीजर्स हैं वो सारे शामिल हैं। रियाजी में मुकम्मल अदाद के मजमुआ को जो है वो हम ज़ाहिर करने के लिए आपको पता है कि W साइन इस्तेमाल करते हैं और इसमें 0, 1, 2 से 100 ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं, लेकिन सिर्फ मुस्बत नंबर्स। अब कंप्यूटिंग में मुकम्मल अदाद आमतौर पर ऐसी मकदारों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मनफी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जैसा कि किसी शख्स की उम्र है तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो मनफी नहीं होगी। अब जी देखते हैं कंप्यूटर्स में अदाद का इजहार किस तरह से किया जाता है। कंप्यूटर्स में तमाम इकसाम के डाटा को आप सब जानते हैं 0 और 1 की शक्ल में ही हमने दिखाना है, हमने इनको बाइनरी शक्ल में ही दिखाना है। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो मुकम्मल अदाद को अगर स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए वो बिट्स की एक मुकर्ररा तादाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनकी तादाद जो है वो आम तौर पे मतलब बाइट्स में स्टोर करते हैं, 1 बाइट में, 2 बाइट में और 4 बाइट्स में। अब 1 बाइट की अगर हम बात करें तो 1 बाइट जो है वो बच्चों मजमुआ है 8 बिट्स का। 2 बाइट्स में 16 बिट्स आ जाती हैं, इसी तरह से 4 बाइट्स में 32 बिट्स आ जाती हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स हैं तो आगे फिर आप खुद ही देख लें कि 2 बाइट्स में 16 बिट्स होंगी और 4 बाइट्स में 32 बिट्स हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा जी देखें, अगर 1 बाइट का मुकम्मल अदद है, हमारे पास एक होल नंबर है जो कि 1 बाइट का है, तो अगर तमाम 8 बिट्स 1 बाइट में आपको पता है 8 बिट्स होती हैं, अगर ये तमाम 8 बिट्स ज़ीरो हैं हमारे पास मींस ऑफ हैं, तो कम अज़ कम कीमत जो है वो ना 8 टाइम्स ज़ीरो, मतलब 8 टाइम्स ज़ीरो ही होगा ना। बिट्स में 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में, तो अगर तमाम बिट्स ज़ीरो हैं तो 8 टाइम्स ज़ीरो को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। और डेसिमल में ये सारा किसके बराबर होगा? एक सिंगल ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है, जो डेसिमल में ज़ीरो के बराबर है। अगर तमाम बिट्स ऑन हैं मींस 1 है तो 8 टाइम्स 1 जो है इसको ये ज़ाहिर करेगा और ये डेसिमल में 255 के बराबर है। अब देखें, हमने देखा कि अगर 8 बिट्स हमारे पास मतलब पूरी की पूरी बाइट जो है वो ऑफ है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो को ज़ाहिर करेगा। लेकिन अगर तमाम बिट्स ऑन हैं तो ये किसको ज़ाहिर करेगा? मतलब ये 255 वैल्यू के बराबर है, उसको ज़ाहिर करेगा। लिहाजा जो 1 बाइट है वो 0 से लेके 255 तक की कीमतों को स्टोर कर सकती है। हम मुकम्मल अदाद की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 1 बाइट जो है वो कंप्यूटर के पास 1 बाइट है, 1 बाइट है मतलब जो है 8 बिट्स की एक मुकर्ररा तादाद है होल नंबर्स को सेव करने के लिए, तो वो कितने नंबर्स सेव कर सकेगा? वो सिस्टम 0 से लेके 255 तक की कीमतों को या अदाद को स्टोर कर सकेगा, ठीक है। 2 या 4 बाइट्स के इस्तेमाल से बड़े साइज़ के अदाद को स्टोर किया जा सकता है। अगर बिट्स की तादाद फ़र्ज़ करें हमारे पास n है, हमने 8 बिट्स देखी थी ना, अगर हमारे पास n तादाद है, मतलब कोई भी तादाद हो सकती है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है वो हम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n माइनस 1। 2 को बेस रख के हम उसकी पार में जो है वो अपनी जितनी हमारे पास बिट्स की तादाद है वो लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से -1 करेंगे। इस तरह से अगर 1 बाइट 8 बिट्स के मुकम्मल अदद के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें देखनी हैं, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 255 हो जाएगी, मतलब 0 से 255। अगर 2 बाइट्स के लिए हमने देखना है तो देखिए 2 की पावर 2 बाइट्स में 16 बिट्स होती है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 16 माइनस 1, तो ये हमारे पास 65535 जो है इतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मीन्स 0 से लेके हम इतनी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं अगर हमारे सिस्टम ने होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए बाइट्स की तादाद 2 रखी है। अगर 4 बाइट्स हैं तो फिर मुकम्मल अदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देखिए ये हमारे पास हो सकती है 4294967295।
اتنی ویلیوز کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ 4 بائٹس تھا تو ہم نے 2 کی پار 32 - 1 جو ہے وہ کیا تو یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہول نمبرز کو اسٹور جو ہے وہ سسٹم کس طرح سے کرتا ہے. تو سسٹم بائٹس کی ایک مقرر تعداد رکھتا ہے جس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہول نمبرز کو اسٹور کرتا ہے. اگر 1 بائٹ ہے تو وہ 0 سے 255 کے درمیان جو ہے وہ ویلیوز جو ہے ایز اے ہول نمبر اسٹور کر سکتا ہے. اور اگر ہم نے مطلب جتنی بٹس کی تعداد ہے اگر ہم نے نکالنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے ویلیوز کو اسٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ 2 کی پار جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. 2 کی پار n-1 جو ہے. اور اس کے اکارڈنگ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ اگر 1 بائٹ ہے تو 255 تک ویلیوز سسٹم اسٹور کر سکتا ہے. اگر 2 بائٹ ہے تو 65535 تک اسٹور کر سکتا ہے. اسی طرح سے 4 بائٹس اگر مقرر کی ہوئی ہیں ہول نمبرز کو اسٹور کرنے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ویلیو جو ہے 429 496 جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں انٹیجرز کیا ہوتے ہیں. مثبت اور منفی قیمتوں یا اعداد کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے. اوپر ہم نے دیکھا ہول نمبرز میں صرف مثبت نمبرز آتے ہیں, منفی نہیں ہوتے. 0 البتہ شامل ہوتا ہے. اب انٹیجرز جو ہیں وہ منفی اعداد, صفر اور مثبت اعداد, مطلب اس میں منفی اعداد بھی آئیں گے, صفر بھی آ جائے گا اور مثبت اعداد بھی آئیں گے, ان کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے میتھمیٹیکل لینگویج میں ہم اس کو جب میتھ میں پڑھتے ہیں نا, ریاضی میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جس صحیح اعداد کا سیٹ ہے یہ زی کے برابر ہے. 0 جو ہے اس کو درمیان میں رکھیں, ایک سائڈ پہ ہمارے پاس پازیٹیو ویلیوز ہیں, دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس نیگیٹیو ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر پروگرامنگ میں انہیں سائنڈ انٹیجرز بھی کہتے ہیں اور ریاضی میں انہیں انٹیجرز کا مجموعہ بھی کہتے ہیں. مثبت اور منفی قیمتوں کا اظہار کیسے ہوگا. کمپیوٹر میں مثبت اور منفی دونوں قیمتوں کو اسٹور کرنے کے لیے ایک بٹ جو ہے اس کو ہم مخصوص کر لیتے ہیں اور اس بٹ کو ہم بولتے ہیں سائن بٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ استعمال ہوتی ہے. اور موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ کون سی ہوتی ہے جی؟ یہ بائنری نمبر کی سب سے بائیں والی بٹ ہوتی ہے. مثبت قیمت یا عدد کے لیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مثبت قیمت یا عدد کو اسٹور کرنے کے لیے جو سائن بٹ یوز ہوگی وہ 0 ہوگی, اور اسی طرح سے منفی بٹ کے لیے, منفی قیمت کو اسٹور کرنے کے لیے جو سائن بٹ ہمارے پاس ہوگی وہ 1 ہوگی. اگر سائن بٹ آن ہے تو قیمت منفی ہوتی ہے, ورنہ کیا ہوتی ہے؟ مثبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر 1 بائٹ سائنڈ انٹیجر میں 1 بائٹ مطلب 1 بائٹ جو لے گا نا سائنڈ انٹیجر کی اگر ہم بات کریں تو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا, وہ سگنیفیکنٹ بٹ سائن بٹ کے لیے مخصوص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوپر جیسا کہ ہم نے بات کی, جبکہ باقی 7 بٹس, اب 1 بائٹ کی بات ہو رہی ہے نا, تو ٹوٹل 8 بٹس ہوئی. اب اس میں سے جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہوگی لیفٹ سائڈ والی, اس کو ہم نے سائن بٹ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. تو باقی کتنی بٹس بچیں؟ 7 بٹس. اور ان 7 بٹس کے کو جو ہے وہ ہم اصل قیمت کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال کریں گے. 1 بائٹ بائنری کی شکل میں جیسے +19 اور -19 ہے ہمارے پاس, تو ہم ان کو جو ہے وہ اسٹور کیسے شو کریں گے یہ دیکھتے ہیں. یہ جی ہمارے پاس انٹیجر میں کیا ہے, اگر ہم انٹیجر میں دیکھیں تو یہ -19 ہے. اب بائنری اس کی قیمت 19 کی بائنری قیمت آپ نکال لیں, آپ کو نکالنی آتی ہے 10011 آ جائے گی, یہ اس کی بائنری قیمت ہے. اور کمپیوٹر کے اندر اس کے اظہار کے لیے اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا 1001 یہاں تک یہ ہماری بائنری قیمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہماری ہے بائنری قیمت. اب یہ 001 جو ہے لیفٹ سائڈ پہ یہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے 1 ہمارے پاس, جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ نمبر مائنس ہے. اور باقی یہ 2 0 ہم نے وہ اپنی 1 بائٹ مکمل کرنے کے لیے لگائی ہیں, کمپیوٹر میں اظہار کرنا ہے نا 1 بائٹ میں. اب اسی طرح سے یہ +19 ہے, +19 ہے, تو اس کی بھی بائنری قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے. اب اس کا فرق کیا ہوگا مائنس اور اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے نا, یہ دیکھیے اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے وہ 0 رکھی ہوئی ہے, جو یہ بتائے گی کہ یہ پازیٹیو نمبر ہے. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ 1 بائٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا ہے. اب جی 1 بائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو 1 بائٹ مینز 8 بٹس. سائنڈ انٹیجر میں زیادہ سے زیادہ مثبت قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہے. یہ دیکھ لیں جی,
زیادہ سے زیادہ مثبت قیمت کے لیے صرف یہ لیفٹ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے نا MSB وہ ہم نے 0 یوز کیا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مثبت قیمت دکھانی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری 7 بٹس جو ہے وہ آن ہیں، وہ 1 ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمارے پاس اگر ہم ڈیسیمل میں بات کریں تو 127/10 جو ہے اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے، 127/10 کے برابر ہے۔ اب n بٹس سائنڈ انٹیجر کے لیے n-1 بٹس اصل قیمت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اصل قیمت کے لیے دیکھیں ہمارے پاس کیا یوز ہو رہا ہے، n-1 بٹس، جبکہ ایک بٹ جو ہے وہ بطور سائن مطلب سائن بٹ کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قیمت ہمارے پاس کیا ہوگی 2n-1، اور یہ -1 جو ہے یہ ہم نے مطلب 1 جو ہے اس میں سے مائنس کیا، کیونکہ ایک بٹ جو ہے وہ MSB کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، تو اوریجنل ہمارے پاس کیا ہوگا 2 کی پاور n-1۔ ہم اس فارمولے کے تحت 2 اور 4 بائٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ قیمتیں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، منفی اعداد کو کمپیوٹرز میں جو ہے وہ 2 کے کمپلیمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، 2 کے کمپلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسٹور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے جسٹ جو ہے وہ ہم اتنا ہی دیکھیں گے۔ بچوں آپ اس کو اچھے سے ریڈی کر لیں، اس کا جو اس لیکچر کا ٹیسٹ ہے وہ بھی پوسٹ کر دیا جائے گا آپ کو۔